بات ہے مصطفیٰ تشریف فرما صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ، ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں لوگ جاہل تھے اور بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی حمل میں تھی، مجھے تجارت میں جانا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کر لینا، اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہو تو اسے زمین میں گاڑ دینا، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بندہ تجارت کی غرض سے باہر نکلا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی مشیت دیکھی، اس گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ باپ تجارت میں ہے، سفر تجارت پر، ادھر بچی پیدا ہوئی، لیکن بچی اتنی خوبصورت تھی کہ ماں کو محبت ہو گئی۔ ماں نے سوچا نہیں، اس بچی کو میں زندہ نہیں گاڑ سکتی، ایک حربہ استعمال کیا، اپنی پڑوسی کے حوالے کر دیتی ہے، اسے کھلانا، اسے پلانا، اس کے بدلے میں جو پیسہ آپ کا بنے گا میں دوں گی، اس لیے تم رکھنا تاکہ خبر نہ ہونے پائے کسی کو کہ یہ میری بچی موجود ہے ابھی تک۔ وہ پڑوسی اسے کھلاتا رہا، اسے پالتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ وہ وقت آ گیا کہ اس کا باپ واپس آنے والا۔ جب گھر پہنچا، اپنے وطن میں جب داخل ہوا، بیوی سے جب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا پیدا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم سماعت کر رہے ہیں، صحابہ کے انجمن لگی، یا رسول اللہ، وہ بچی میری آنگن میں بھی کھیل رہی تھی، چونکہ گھر میرا بالکل قریب تھا، پڑوسی کی بچی تھی۔ یا رسول اللہ، میرے آنگن میں کھیل رہی تھی، اس کے کھیلنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، یا رسول اللہ، اس کے پیشانی کو دیکھ کر، چمکتی ہوئی پیشانی کو دیکھ کر، نورانی چہرہ کو دیکھ کر، یا رسول اللہ، مجھے پیار ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے سینے سے لگاتا، یا رسول اللہ، اس بچی سے میں پیار کرتا، اسے اپنے ساتھ کھلاتا۔ یا رسول اللہ، اتنی محبت ہو گئی کہ وہ بچی میرے ساتھ ہی رہنے لگی، دن میرے ساتھ گزارتی۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد اپنے گھر چلی جاتی۔ یا رسول اللہ، اتنی محبت ہو گئی۔ ایک دن میں نے کہا اپنی شریک حیات سے کہ کاش میری بھی ایک ایسی بچی ہوتی تو میں بھی اسے اپنے گلے سے لگاتا، اسے سینے سے لگاتا، اس سے پیار کرتا، اس کے لب و رخسار کو چومتا، اسے کھانا کھلاتا۔ اتنا کہنا تھا، میری شریک حیات کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے شوہر نامدار جو ایسے پہلے تو بچیوں سے پیار نہیں کرتے تھے، اب اس کا انداز بدل گیا ہے۔ اب میں تو خبر دے دیتی ہوں کہ یہ بچی کسی اور کی نہیں، آپ کی ہی بچی ہے، کیونکہ اس کے انداز کو دیکھ کر محبت سے پیش آ رہے تھے۔ یہ انداز کو دیکھ کر شریک حیات نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، میں ایک بات آپ کو بتانے لگی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ اور کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، یہ بچی کسی پڑوسی کی نہیں ہے، بلکہ یہ بچی میری ہے، آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی۔ اتنا کہنا تھا، باپ تھا، اللہ اکبر، اس کے ماتھے پہ شکن آ جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ سوچنے لگتا ہے کہ جب یہ جوان ہو جائے گی اس کی شادی کرنی پڑے گی، کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اور داماد کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ، میرے نفس پر شیطان غالب آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی کو داماد نہیں بناؤں گا، میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، میں کسی داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا۔ یا رسول اللہ، میں نے فیصلہ کیا کہ ایک تاریخ میں اسے لے جا کر کے زندہ جنگل کے اندر دفن کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، وہ تاریخ آ گئی، میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور ایک ہاتھ میں کدال اٹھایا۔ یا رسول اللہ، میں چلا جنگل کی طرف، بچی مجھ سے سوال کرتی چلی جا رہی ہے، بابا جان آپ کہاں مجھے ساتھ میں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، بچی پوچھتی رہی کسی دعوت میں لے کر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جنگل و بیابان کی طرف میں بڑھتا چلا گیا۔ یا رسول اللہ، کیکر کا ایک درخت ملا، اللہ اکبر، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس درخت کے سائے میں نے اپنی بچی کو بٹھایا اور قریب میں گڑھا کھودنے لگا، کدال میں نے چلانا جب شروع کیا، اور جب گرد اڑ رہی تھی تو بچی مجھ سے کہہ رہی تھی، اے میرے ابو جان، آپ یہاں گرد میں کیوں لپٹ رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ دیکھیے، گرد سے غبار آلود چہرہ ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے چہرہ، آپ یہاں دھوپ کی شدت میں کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے ابو جان، آپ گھر چلیے، آپ یہاں دھوپ میں مت رہیے۔ یا رسول اللہ، میری بچی مجھ سے سوال کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں گڑھا کھودتا چلا گیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے گڑھا مکمل کھود لیا، میں بچی کو وہاں سے پکڑ کر لایا، لانے کے بعد اس گڑھے میں اتار دیا۔ بچی نے کہا، بابا جان آپ
آپ مجھے اس گڑھے میں کیوں اتار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، اتارنے کے بعد میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں تک مٹی ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، اس کی کمر تک میں نے مٹی ڈال دیا۔ میری بچی بار بار سوال کرتی رہی، اے میرے ابو جان دیکھیں نا، آپ کے چہرے پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں، آپ مجھے کیوں اس مٹی میں ڈال رہے ہیں؟ میرا چہرہ بھی خراب ہو رہا ہے، آپ تو مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اے ابو جان آپ تو مجھے سینے سے لگاتے تھے، آپ مجھے پیار کرتے تھے، آپ اس مٹی کے تلے مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی جب اس کے لب تک پہنچ گئی، یا رسول اللہ، جب اس کی صرف آنکھیں بچ گئی ہے تو وہ بچی بلک بلک کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ، وہ فریاد کرنے لگی، رب کی بارگاہ میں صدا لگانے لگی، اے اللہ، کب جب تک یہ بچیاں کب تک زندہ زمین کے اندر دفن ہوتی رہے گی؟ یا رسول اللہ، میری بچی نے رب کو پکارنا شروع کر دیا، اے اللہ، کب تک یہ بچیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جائیں گے؟ کب تک ان کی جانیں لی جائیں گی؟ اے پروردگار، کیوں نہ تو ایک ایسے آدمی رسول کو بھیجتا ہے، ایسے نبی کو کیوں نہیں بھیج دیتا جس کی آمد کی وجہ سے ہمیں عزت مل جائے؟ یا رسول اللہ، جس کی آمد کی وجہ سے مجھے زندگی مل جائے، یا رسول اللہ، جس کی آمد کی وجہ سے ہمیں مسرت و شادمانی کا وقت اور موقع نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اتنا کہنا تھا، میں نے مٹی ڈال دیا، اتنا کہنا تھا۔ رسول اپنے امتیوں سے بے حد پیار کر رہے ہیں، رسول کی آنکھیں مبارک، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کچھ وقت کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے صحابہ، یہ بچیاں زندہ زمین کے اندر گاڑنے والی نعمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، سینے سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جن کی 3 بچیاں ہو، تینوں کی پرورش کر کے اس کی شادی کرا دے، اللہ اس کے باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کی 2 بچیاں ہوں، تو نبی نے فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرے، اس کی شادی کر دے، اللہ اس کے باپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، جس کی 1 بچی ہو، تو پوچھا گیا 1 بچی ہو تو اس کے لیے، تو نبی نے فرمایا 1 بچی ہو، اس کی پرورش کرے، اس کی شادی کر دے، اللہ اس باپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ نبی کی آمد کی برکت ہے کہ ہم بچیوں سے پیار کرتے ہیں، اتنی ساری خوشیاں ملی ہے۔ چلتے چلتے صرف ایک بات، اپنے نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا دیجئے، یعنی اسلام سکھائیے، مصطفیٰ کی شریعت کو سکھائیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجئے۔ بیٹا ڈاکٹر نہ بھی بنے، اگر وہ صحیح قرآن پڑھنے